میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، ہماری آپ کی یہ جو محفل چھوٹی سی لگتی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، اس میں یاد دہانی ہوتی ہے، مذاکرہ ہوتا ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، چیزیں جو آسمانی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور بار بار کی ایک بات کی تازگی، اس کا دہرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ بات ہمارے رب کی فرمائی ہوئی ہے۔ سورہ زاریات کی آخری آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بار بار ایک بات کو ذکر کریں، اور یہ بار بار کے تذکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کریں، بار بار ایک بات کو دہرائیں، اس لیے کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، اور نصیحت آمیز باتیں وہ انسان کے دل دماغ کو آخرت کی طرف پھیر دیتی ہے۔ یہ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حالات کو پیدا فرمائے ہیں۔ عمومی طور پر ذہنوں میں یہ بات ہے کہ چیزوں کے خالق تو اللہ ہیں، آسمان کے خالق اللہ ہیں، زمین کے خالق اللہ ہیں، سمندر، پہاڑ، چیزوں کے خالق اللہ ہیں، لیکن حالات کے خالق ہم خود ہیں۔ ہم حالات کو پیدا کر دیں۔ میں نے بیماری کو پیدا کیا، میں نے دوائی کو ایجاد کیا، میں نے علاج کو ایجاد کیا، حالانکہ یہ ساری نسبتیں اللہ کی طرف ہیں۔ بیماری کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اور صحت کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، دوا دارو کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کا دخل ہے۔ جو بیان آپ کی خدمت میں پچھلے بیان میں پیش ہوا، اس میں اسی طرح کی باتیں تھی، اسی کے ساتھ کافی باتیں رہ گئی تھی، تو اسی کے ساتھ جوڑ کر کے ہمارا آج کا بھی بیان ہے کہ دنیا یہ حالات کی جگہ ہے۔ یہاں دکھ بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بیماری بھی ہے، فقیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، اور راحت بھی ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، اطمینان بھی ہے، بے قراری بھی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ بہت ساروں کو نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی بہت ساروں کو نہیں آتی، بہت ساروں کو سر رکھتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں میں اللہ کا دخل ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کو دخل حاصل ہے۔ اعلان کرتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کون ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر خشکی میں کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں اس وقت کوئی کمپیوٹر، کوئی ایسا آلہ پیدا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں کسی جنگل میں کہیں پر بھی کوئی پتا گرے اور وہ آپ کو بتا دے کہ ابھی پتا گرا ہے افریقہ کے فلانے جنگل میں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ کائنات میں کسی جگہ کوئی بھی پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، زمین کی گہرائیوں کے اندر کوئی بھی دانہ، کسی نے گندم کا ڈالا ہو، کسی نے چاول کا ڈالا ہو، کسی نے جو کا ڈالا ہو، کسی نے مکئی کا ڈالا ہو، کسی نے باجرے کا ڈالا ہو، کہیں کا کوئی بھی دانہ ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دانے کا مجھے پتا ہے، میرے علم میں ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات البر والبحر ولا رطب، کوئی بھی تر چیز، ولا یابس، کوئی بھی خشک چیز، وہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ جب اتنی باریک باریک چیزیں اللہ پاک کے پاس ہے، تو میرے اوپر کسی قسم کا حال ہے، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے اوپر بخار مسلط ہے، کسی دوائی سے علاج نہیں ہو رہا، میرے اوپر غم مسلط ہے، وہ غم جا ہی نہیں رہا مجھ سے،
فلانے میرا عضو فلانا عضو جو ہے میں علاج کر کر کے تھک گیا، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کاٹ کے، دوائیاں کھا کھا کے، ہر جگہ میں نے رخ کر لیا، دم درود بھی کر لیا، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو کیا اللہ کو اس کا پتہ ہے یا نہیں؟ تو ہم سب کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ سورہ نور کی بالکل آخری آیت، سورہ نور 18واں پارہ، سورہ نور کی بالکل آخری آیت عجیب ہے اس کے اندر، یعنی آدمی پڑھے اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھے تو آدمی کا قبلہ ہر وقت ٹھیک رہے، اور کسی گناہ کی طرف جیسے ہی جائے فوراً یہ آیت سامنے آ جائے۔ اسی وجہ سے بار بار ہماری محفلوں میں یہ بات آپ کی خدمت میں آتی رہتی ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یہ تلاوت جب آپ کے معمولات میں شامل ہوں گی، ایک سپارہ چاہے اکٹھا پڑھیں، چاہے پاؤ پاؤ کر کے پڑھیں، چاہے آدھا آدھا کر کے پڑھیں، اور سکون کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا سا آواز کے ساتھ پڑھیں، اور آپ کے کان وہ آواز سنیں، تو آپ ترجمہ نہیں آتا آپ کو، لیکن وہ آیت آپ کے دل پہ جا کر کے سیدھی دستک دے گی کہ دیکھو اللہ موجود ہے۔ پورا یعنی قرآن پاک فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سورہ نور کی آخری آیت میں نے کہا آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں میں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ تو عام سی بات ہے، آپ سب کو پتا ہے، سن لو یہ بات، بے شک بات ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ صرف اللہ کی ملکیت میں ہے۔ جو ٹکڑا آپ کو سنانا ہے اور اس کو آپ نے اپنے دل دماغ میں بٹھانا ہے، وہ کیا ہے؟ قد یعلم ما انتم علیہ، یقینی اور پکی بات ہے اس وقت تم جس حالت میں ہو اللہ کو تمہاری اس حالت کا پتہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، تم اس وقت جس حالت میں ہو اللہ کو تمہاری حالت کا پتہ ہے۔ میں سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی حالات کا سدھار نہیں ہو رہا، پتہ ہے ہمارے رب کو، اللہ جل جلالہ کسی چیز کو دعاؤں سے بھی ٹھیک نہیں کرتے، کسی چیز کو علاج سے بھی ٹھیک نہیں کرتے، لیکن ہم دعا چھوڑیں گے بھی نہیں اور ہم اپنے رب سے مایوس بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ایسے موقعوں پر یہ بات جو ابھی عرض کی جا رہی ہے، یہ بات کافروں کے پاس نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارا اور ان میں، ہم ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی میرا رب ہے، یہ ان کی طاقت ہے، ان کی قدرت ہے، وہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے حکم دے رہے ہیں ایمان والو، فذکرونی، مجھے سامنے رکھو، مجھے یاد رکھو، ہر آن ہر گھڑی میرا تذکرہ کرو۔ صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے، الحمدللہ مراد نہیں ہے، ہر چیز میں، اپنے الفاظ میں، اپنے گفتگو میں اللہ کا تذکرہ کرو۔ جب تم ایسا کرو گے، اذکرکم، میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے کوئی کم بات ہے؟ حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ کتنی بڑی بات ہے کہ محبوب کے دربار میں میرا ذکر ہوا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ محبوب کے دربار میں میرا ذکر ہوا۔ وہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ کہ میں اپنے محبوب کو یاد تو کروں۔ اور حقیقت میں یہ بات بھی طے شدہ ہے، کائنات کے اندر یعنی ولادت سے لے کر کے موت تک، اور ولادت سے لے کر جنت میں داخلے تک، قدم قدم پہ اگر کوئی کسی کا ساتھی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے، یہ سب اللہ۔ اور پھر مولانا ابراہیم صاحب انڈیا والے، وہ اپنے ایک بیان میں بیان یہاں سے شروع کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے اس دنیا کو تعلقات کے کٹنے کی جگہ بنایا۔ یہ دنیا یہ دنیا کیا ہے؟ یہ باپ کے صلب میں تھا تو ماں کے رحم میں منتقل ہوا، وہاں سے کٹا، پھر ماں کے رحم میں 9-10 مہینے رہا، وہاں سے کٹ کر کے گود میں آ گیا،
پھر ماں کی چھاتیوں کے ساتھ سینے کے ساتھ جڑا، 2-3 سال میں وہاں سے بھی کٹ گیا۔ پھر ماں اس کا خیال رکھ رہی ہے، یہ اس کا سنبھال رہی ہے، پیشاب پخانا، کپڑے نہانا دھلانا، یہ کرنے کے بعد جب تھوڑا سا چلنے پھرنے ہوا تو ماں سے بھی کٹا، لیکن گھر میں ابھی موجود ہے، تعلیم و تربیت اس کی چل رہی ہے۔ اب جب جس کی شادی ہو گئی، گھر میں یار رش بڑھ گیا، چلو یار تم اب الگ ہو جاؤ، تو یہ ماں باپ سے بھی کٹا۔ یہ اب کس سے جڑا؟ اپنی بیوی سے جڑا۔ اب اس کے بچے ہو گئے تو کہا یہ اس کا اب محبت تقسیم ہو گئی، اب یہ بچوں کے ساتھ جڑ گئے۔ اب یہ بچے اس کے جوان ہو گئے، پھر ان کے بچے ہو گئے، تو اب یہ اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ جڑا، مسلسل کٹ رہا ہے یہ۔ اور جیسے ہی یہ بڑا ہوا، عمر بڑھتی چلی گئی، ہوتے 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 پھر یہ دنیا سے بھی کٹ گیا۔ اور جیسے ہی موت آ جاتی ہے، یکسر تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ کفن میں جیسے ہی لپیٹا گیا بندہ، جنازہ ہو گیا، اب تو جی اب تو کیا، یہ تو اس کا تو مال سے تعلق تو بیماری میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بوڑھا ہے اور بیمار ہے، وہ بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن ہوش و حواس صحیح ہے اس کے۔ اس وقت میں وہ کہتا ہے میرے 1 کروڑ روپے ہے نا، سارے خدا کے نام پہ دے دو۔ تو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بالکل بھی اجازت نہیں ہے تمہیں، تمہارا ہے ہی نہیں ہے، تمہارا صرف 33%، 1 ثلث، 1/3 میں تمہیں اجازت ہے، اس میں وصیت کر سکتے ہو، باقی 66 یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو وارثوں کا ہو گیا۔ وہ پیسہ جو اس نے کمایا تھا، ابھی تو یہ زندہ ہے، لیکن کیا ہے، اس پیسے سے اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اور جیسے ہی یہ مر گیا، اب یہ سب سے کٹ گیا۔ کس کے ساتھ جڑا؟ اب یہ اللہ کے ساتھ جڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو چاہیے کہ یہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، چونکہ یہ تو کٹ رہا ہے مسلسل، اچھا ایسا کٹ رہا ہے کہ یہ کٹنا پتہ نہیں چلتا، کٹنے کا پتہ نہیں چلتا، کٹ رہا ہے، لیکن چونکہ دیر سے کٹ رہا ہے تو وہ کٹنا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن حقیقت کی نظر سے اگر میں اور آپ اس مضمون کو سوچیں تو ہم حقیقت میں کٹ رہے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو اخیر میں ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ نے یہ جو حالات دنیا کے بنائے ہیں، ان حالات سے پریشان ہونا اور ان حالات کو ایسا دل پہ لینا، کیا ہوا جی بس یار دل غمگین ہے اور جو ہے وہ پریشان، رات کو نیند نہیں آتی، حالات کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مہنگائی ہو گئی جی، بچوں کی شادیوں کا کیا ہوگا، گھر کے کرائے کا کیا ہوگا، اور فلانی چیز کا کیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ زندہ ہے۔ کون زندہ ہے بھائی؟ یہ خالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں یہ حقیقی کلام ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو باتیں ہیں، نہیں باتیں نہیں ہیں، یہ کلام الہی ہے۔ یہ باتیں تو ہیں لیکن یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ باتیں تو ہیں لیکن یہ رسول کی باتیں ہیں، اور یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ اور حق بات کو دل میں بٹھانے کے لیے جو راستہ ہے، وہ زبان کے ذریعے سے حق بیان ہوتا ہے، اور کانوں کے راستے سے وہ سنا جاتا ہے، اور سن کر کے وہ دل دماغ میں بٹھایا جاتا ہے۔ حق کو دکھا نہیں سکتے آپ، حق کو تو سمجھائیں گے، ہم تو گفتگو کریں گے، ہم تو وہ باتیں جو رب نے اور رسول نے فرمائی ہیں وہ بیان کریں گے۔ کیا کہ بھائی حالات کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ ہمارے رب قرآن پاک میں 19ویں پارے سورہ فرقان میں ایک بات فرماتے ہیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کیجئے اس اللہ کی ذات پر جو اللہ زندہ ہے، جس اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ حکومت ختم، دنیا بھر کی فوجی چھاونیاں یہ ختم ہوں گی، بڑے بڑے جتنے بھی پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ سب ختم ہوں گے، لیکن اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو زمانے ماضی سے لے کر یعنی ازل سے لے کر ابد تک وہ ہمیشہ زندہ ہے، اور قادر بھی ہے، تھامنے والا بھی ہے،
اور قدرت والا بھی ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں. اس اللہ نے اپنے ساتھ جوڑنے کا کہا ہے، جڑنے کا کہا ہے، اور فرمایا سن لو یہ بات، حالات آئیں گے، حالات کا مقابلہ کس بھی قرضہ ہے، مانگنے والے کھڑے ہیں، حالات ہیں جی، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب رجوع اللہ ہے. وہ رب زندہ ہے، اس کے خزانے بند نہیں ہیں. حکومت اللہ کی قسم سے ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتی. مسئلوں کا حل وہ تو انسانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مدینہ میں ریٹ بڑھ گئے چیزوں کے، اللہ کے رسول سعر لنا، ذرا بھاؤ تو مقرر کر لیجئے. آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، بھاؤ مقرر کرنے والے اللہ ہیں. روزانہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ہر چیز کا بھاؤ وہ مقرر کرتے ہیں، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، لیکن پورا نظام زمین کا پورا نظام آسمان سے جڑا ہوا ہے. جب یہاں نیکیوں کا وجود ہوتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اور تلاوت کثرت کے ساتھ اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی یاد اور دعاؤں کے ساتھ جب آدمی رہتا ہے تو پھر حالات اوپر سے اچھے اترتے ہیں. اور جب آدمی رات کو دیر سے سوئے اور فجر کی نماز اس کی نہ ہو، روز اس کی فجر قضا ہو، رمضان کے علاوہ 11 مہینے وہ فجر نہیں پڑتا، 11 مہینے اس کی فجر قضا ہو رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ حالات تو میری نیکی کے ساتھ صحیح ہوں گے، حالات تو میرے رجوع اللہ کے ساتھ صحیح ہوں گے. تو بندے کو حکم ہے کہ بندہ شاکر رہے، صابر رہے. صابر کا ترجمہ ہم نے غلط سمجھا ہے، ہم نے صابر کا ترجمہ سمجھے غم کو سہ لینا، حالانکہ صابر کے 3 ترجمے ہیں. صاد با را، اس کا لفظی معنی اپنے کو قابو کرنا. ہر چیز کا لغوی معنی بھی ہے، اصطلاحی معنی بھی ہے. جیسے زکوٰۃ، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے 100 روپے میں 2.5 روپے مسلمانوں فقیروں کو دینا، تو 97.5 پاک ہو جائیں گے. تو اس کا لغوی معنی پاک کرنا، اور اصطلاحی معنی اپنا مال کا کچھ مخصوص حصہ اللہ کے ماننے والے غریبوں کو دینا. ایسے ہی صبر کا اپنا ترجمہ کیا ہے؟ حبس، ہا با سین، روکنا، اپنے آپ کو سنبھالنا. کس چیز سے سنبھالنا؟ اب اس کی 3 قسمیں ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے سنبھالنا، حبس النفس، الصبر عن المعصیہ. اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کس چیز سے؟ گناہوں سے سنبھلیں گے. کیوں؟ ہم کسی کے تابع ہیں. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. ہم اپنے رب کے محبت کے ہم تابع فرمان ہیں. ابو ذر، تمہیں پتہ ہے مدینہ منورہ میں سورج ڈوب رہا ہے. ابو ذر، تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جا رہا؟ مجھے کیا پتا اللہ کے رسول. فرمایا یہ سورج ابھی ڈوبے گا نا، یہ سیدھا جائے گا عرش کے نیچے، اور یہ اللہ کو سجدہ کرے گا، اور پھر یہ اللہ سے کہے گا اللہ مشرق سے طلوع ہو جاؤں صبح. تو اللہ جل جلالہ جب اس کو کہیں گے طلوع ہو جاؤ، تو پھر یہ مشرق سے طلوع ہوگا. یہ روز چاہتا ہے، یہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور یہ اللہ سے اجازت لیتا ہے، پھر اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں. ایک دن ایسا ہوگا کہ جب یہ جائے گا اور سجدہ کرے گا، اللہ سے اجازت لے گا، اللہ اجازت نہیں دیں گے، تو پھر یہ ڈوبا ہوا سورج وہی مغرب سے نکلے گا. اور جس دن یہ مغرب سے نکلے گا اس دن لا ينفع نفسا ایمانها، کافر سجدے میں گر جائیں گے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اس وقت پھر ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. مسلمان گناہگار وہ توبہ کرنے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے بس اب تو قیامت آ گئی، لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ چیزیں، یہ سب چیزیں خدا کے تابع ہیں. ایک نافرمان ہے تو انسان ہے، ایک نافرمان ہے جو وہ کہتے کچھ ہوا ہی نہیں. مجھ سے بڑے بڑے گناہگار
کراچی میں پھرتے ہیں، پاکستان میں، پوری دنیا میں بڑے بڑے گناہ کرتے میری آنکھوں کے سامنے، وہ بڑے اس کے ساتھ پھرتے ہیں، میں ہی مصیبت کا مرکز ہوں. یہ جملے ہیں آج مسلمانوں کے. فلانا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو مغرب میں پھر بھی آ جاتا ہوں. میں اگر 4 نہیں پڑھوں، وہ تو عید بھی نہیں پڑھتا، اس کے دیکھو مزے کتنے. یہ جملے ہیں مسلمانوں کے. ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رب کا نظام ہر فرد کے ساتھ الگ الگ ہے، افراد الگ الگ ہیں. کچھ خوش قسمت ہیں، غور سے سنیے کہ بہت قیمتی بات ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن سے نکالی ہوئی بات ہے. کچھ خوش قسمت ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی پکڑ دنیا میں مسلط کر دیتے. گناہگار ہیں، حالات خراب ہو گئے، گناہ سے توبہ نہیں کی، حالات بگڑتے گئے، فیکٹری بھی جل گئی اور بچے بھی تتر بتر ہو گئے، گھر بھی بک گیا، کرائے پہ آ گئے، کرائے کے پیسے بھی نہیں حالات. لیکن اللہ نے پکڑا. کیوں پکڑا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو بڑے عذاب یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں عذاب دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارے پاس آ جائیں، توبہ کر لیں، قبلہ درست کر لیں. یہ آدمی خوش قسمت ہے کہ گناہ کی پکڑ یہیں پر آ گئی. اور وہ آدمی بدبخت ہے کیا؟ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. میں ایسا ڈھیل دیتا ہوں بعض کو کہ ان کو پتہ بھی نہیں. گناہ کرنے پر ان کو مزید رزق دیتا ہوں، گناہ کرنے پر حالات بگاڑتا نہیں ہوں، تو وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار روز گناہ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا فجر نہیں پڑی، نمازوں میں نہیں آتا، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آدمی سن لے یہ بات کہ یہ پرلے درجے کا بدبخت انسان ہے. یہ کیوں؟ یہ اللہ جل جلالہ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے اور اللہ اس کو پکڑ نہیں رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں، یہ قرآنی بات ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب لوگ آسمانی باتوں کو بھول گئے تو ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے زینت، دنیا کی رحمتیں، رزق ان پہ کھول دیا. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب یہ اپنی نعمتوں میں مست ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اخذناہم بغتتاً. ایسوں پر ہم اچانک اپنی پکڑ ڈالتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں. توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. نبی کا فرمان سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت الفجاءۃ اخذۃ الاسف. اچانک کی موت یہ اللہ کے غصے کی پکڑ ہے. اچانک مر گیا جی، یار وہ تو ہسپتال کا محتاج ہی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا تھا، بس گر گیا اور مر گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر نیک ہے تو اس کی بچت ہو گئی، اور اگر یہ گناہگار ہے سمجھ لو خدا اس سے ناراض تھا. جبھی تو سر کا درد بھی نہیں آیا، جبھی تو ہسپتال کا منہ نہیں دیکھا اس نے. اب اس سے نمٹیں گے قبر کے اندر. یہ خطرناک بات ہوگی. تو ہر فرد کا معاملہ الگ الگ ہے. کبھی بھی کسی کی عیاشی کو دیکھ کر کے اللہ جل جلالہ کی خوشی اس سے ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ ساری مخلوق اللہ کے تابع، یہ پورا نظام رب کے نگرانی میں چل رہا ہے. مجھے کیا حکم ہے؟ مجھے حکم ہے کہ دیکھو صبر. کیا مطلب صبر؟ صبر سہنا صرف نہیں، گناہوں سے صبر. میں گناہ نہیں کروں گا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ سب کو کہ ہم سے گناہ ہوگا نہیں. گناہ تو بچوں سے نہیں ہوتا، گناہ تو فرشتوں سے نہیں ہوتا، گناہ تو نبیوں سے نہیں ہوتا، گناہ تو فرشتوں سے نہیں ہوتا. فرشتے معصوم، لا یعصون اللہ ما امرہم. انبیاء معصوم، اللہ کا خوف سب سے زیادہ نبیوں میں. بچے معصوم، ان کی کوئی پکڑ نہیں، بالغ ہونے کے بعد پکڑ ہوگی. باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں، اور صحابہ محفوظ، اللہ نے صحابہ کی حفاظت کی کیونکہ حضور کی صحبت کے لیے اچھے لوگوں کو چنا. باقی تو کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے.
حضرات کیا لکھتے ہیں؟ ایک عجیب بات، غور سے سنیے گا. حضرات لکھتے ہیں کہ ولی اور غیر ولی میں کیا فرق ہے. اجی ولی اس کو کہتے ہیں گناہ دونوں سے ہوتے ہیں، ولی سے بھی ہوتے ہیں، غیر ولی سے بھی. لیکن ولی اور غیر ولی میں فرق یہ ہے کہ ولی گناہ پہ ٹکتا نہیں ہے، برقرار نہیں رہتا، ایک دم توبہ کرتا ہے. یا اللہ کیا غضب ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، یہ گناہ ہو گیا، میں نہیں کروں گا. وہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ تو کتنا گندا آدمی ہے، تو کس منہ سے خدا کے پاس جائے گا. اور جا کر کے سر رکھتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے. یہ ولی کی نشانی ہے. اور غیر ولی وہ کہتے ہیں ہو گیا تو ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کون؟ کہا جی جیسے مکھی بیٹھ گئی یوں اڑا لی. اور مومن کہا جی پہاڑ گر رہا ہے، اب تو مجھے توبہ کرنی ہے. تو صبر عن المعصیہ، صبر سے رہنا ہے جی. کیسے؟ گناہوں سے صبر کرنا، صبر سے رہنا ہے. صبر مصیبت پہ صبر کرنا، جو بات چل رہی ہے مصیبت پہ صبر کرنا. کیا تصور کرنا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ جواب آپ دیں گے. یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ جواب دیں. اللہ کی طرف سے آئی. کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی. لہذا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ان کی نظر میں ہوں. فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اپنے رب کے فیصلے پر جمے رہیے، آپ تو ہماری نگاہوں کے نیچے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا ظاہر تو خدا کے سامنے ہے، لیکن ہمارے دل میں جو خیال ہے وہ بھی اللہ کے سامنے. اب اگلے جمعے کے بعد یہ سب کس کے میرے حالات ہیں وہ ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہوں گے، لیکن کس کے علم میں ہے؟ یہ اللہ کے علم میں. مومن کی یہ شان. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے. جب صبر کرتا ہے تو یہ خدا سے جڑ جاتا ہے. کیوں؟ واللہ یحب الصابرین واللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. اے میرے بندے میں بیمار ہوا تو میرے پاس نہیں آیا. اللہ اب تو ارحم الراحمین ہے. کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک مسلمان سے شکوہ کریں گے، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ کہاں بیمار ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس عیادت کے لیے آتا میں اس کے پاس ہی تھا. اور کیا اعلان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بیماری سے شفا نہیں ملتی، غموں میں گھرے رہتے ہیں. ایک علاج کر، ایک بیماری کا خیال رکھا 100 بیماریاں کھل گئی، دوسری کا خیال رکھا اور بیماریاں کھل گئی، اور کہا یار میں تو مصیبت ہو گئی، میں تو ڈاکٹروں کے چکر میں پڑ گیا، اب تو میری جان نہیں چھوٹ رہی. علاج کراتے کراتے تھک گیا اور طبیعت اس کی دل ٹوٹا ٹوٹا سا ہے. اب وہ سن لے وہ لوگ جو اس محفل میں موجود ہیں، اور یہ بات ان کے سامنے پہلی دفعہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں انا عند منکسرت القلوب، مجھے اگر تم نے تلاش کرنا ہے میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تمہیں اللہ ملے گا، موجود ہوں گے وہاں پر. صبر عن مصیبت کے اوپر صبر کرنا. اور تیسری صبر کی تعریف وہ کیا ہے؟ تیسری صبر کی تعریف اپنے آپ کو نیکیوں پر برقرار رکھنا، جمانا. جی نہیں چاہ رہا، گرم بستر ہے، ٹھنڈا پانی ہے، بسترے کو کون چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑوں گا. سخت گرمی ہے، روزے کون رکھے گا؟ رکھوں گا. چاروں طرف سے گھا کی گھا کے، اور اگر میں نماز کے لیے گیا تو کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے کا نقصان ہے، میں نہیں بیٹھوں گا. میرے رب کا فرمان آ چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، میں نہیں بیٹھوں گا اس دکان میں کسی کا فون نہیں سنوں گا، میں فون بھی بند کر رہا ہوں، میں سیدھا مسجد جا رہا ہوں، مجھے تو اللہ نے بلایا ہے. یہ ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر جم جانا. بعد میں پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، نہیں، مسجد میں پڑھوں گا، نیکیوں پہ جموں گا. میں اگلے سال زکات دے دوں گا، حالات بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں، اس سال زکات نہیں دیتا، اگلے سال تم زندہ ہو نہ ہو.
زکات تو ابھی دینی ہے، حج فرض ہو چکا ہے، 20 سال ہو گئے، کما کما کر کے جناب جائیدادیں بن گئی، فرض حج نہیں کر رہا۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جملہ جو نبی نے اس آدمی کے لیے فرمایا مسلمان، وہ کسی گناہ پہ نہیں فرمایا، کہ جس شخص پر حج فرض ہوا اور وہ حج کو ٹال رہا ہے، پیسے جمع کر رہا، حج نہیں کر رہا، فرمایا اس کا میری امت سے تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ حج کو کیوں ٹال رہے ہیں؟ کتنا بڑا مجمع ہماری مسجد میں جو حج نہیں کرتے، حرمین کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے۔ آپ جائیں ایک دفعہ، آپ کو پتہ چلے اللہ نے اپنے گھر میں کیا رکھا ہے۔ آپ جائیں، آپ مدینہ کو دیکھیں، اللہ نے مدینہ میں کیا رکھا ہے، اور کیا اعلان کرتے ہیں، لگاتار حج عمرے کرو۔ حدیث ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، لگاتار حج عمرے کرتے رہو۔ حج عمرہ یہ غریبی اور فقیری کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی وہ لوہے کے میل کچیل کو صاف کرتی ہے۔ فقیری گئی، ختم، تمہارے حج عمرے کی برکت سے تمہاری غربت ختم۔ تو زکوٰۃ اگلے سال پہ نہ ٹالنا، اسی سال حساب کرنا، کیوں اگلے سال کا پتہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر جم جانا، اور کیا ملے گا؟ اللہ کا ساتھ ملے گا۔ ایسا آدمی صرف سہنے پر ساتھ نہیں ہے، بلکہ نیکیوں پر جمنے پر ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے پر ساتھ ہے، اور مصیبت پر صبر کرنے پر ساتھ ہے۔ یہ ہے صبر کی وضاحت۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ نصیب فرمائے۔